میں اس وقت ایک ایسی شاعرہ کو جو ہماری مہمان شاعرہ ہیں اور بہت دور سے یہاں تشریف لائی ہے. جب وہ پچھلی مرتبہ یہاں ایک مشاعرے میں پہنچی تھی تو انہوں نے دھوم مچا دی تھی, بلکہ دھوم کیا دھوم 1 2 3 سب مچا دی تھی. اور ریگستان میں, عرب کے ریگستان میں وہ اپنی شاعری کے گلاب کھلا کر چلی گئی تھی. مصطفی نے ایک شعر کہا تھا, میں اس شعر میں تھوڑی ترمیم کر رہا ہوں. مصطفی نے دلی کے لیے شعر کہا تھا, میں شعر کو شاعرہ کے لیے کہہ رہا ہوں تحریف کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, کہ جو جہاں سے تشریف لائے ہیں. مصطفی نے کہا تھا کہ اے مصطفی نئی سے کبھی دل لگائی ہو, اے مصطفی نئی سے کبھی دل لگائی ہو, ظالم و غضب کی ہوتی ہے یہ مصر والی. تو مصر سے تشریف لائی ہے, مصر کی الشمس یونیورسٹی میں وہ اردو پڑھاتی ہیں. اتنی اچھی اردو بولتی ہے کہ بہت سے ہم لوگ بھی کئی مرتبہ جو اردو والے ہیں وہ بھی اتنی اچھی اردو نہیں بول پاتے ہیں, لیکن بڑی محنت کی ہے انہوں نے اردو سیکھنے میں, اردو پڑھانے میں. تو بشیر بدر کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں, یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں, تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. تو ولا جمال جو اتنی اچھی اردو بولتی ہے اس کے پیچھے تھوڑا سفر ہے. آئیے ہم ان سے گزارش کریں, ان سے ان کے شعر کے ساتھ اس کے ہر لفظ میں ہے اس لیے سمٹی خوشبو دختر نیل کی سازوں میں کھلی ہے اردو. تو آئیے دختر نیل کا استقبال کریں. میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر ولا جمال العزیز صاحبہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے نوازیں. مرتبہ خیر مقدم کیجیے, جتنا استقبال آپ ان کا کرتے رہیں گے. سب سے پہلے میں معین شاداب صاحب کا بہت شکریہ, یعنی بہت ہی خوبصورت باتیں انہوں نے کہی میرے بارے میں, اور ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور یاسر صاحب, عارف صاحب کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں اس خوبصورت پروگرام کے لیے. مجھے یعنی بہت خوشی ہوئی اور بہت مزہ آیا, خاص طور پر VIP کو یعنی سنتے وقت تو مجھے بہت ہنسی آئی. اور میں بس کہنا چاہوں گی کہ اگر یہ آپ دونوں کا پوری ٹیم کو بھی مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اگر یہ پہلا پروگرام ہے تو دوسرا پروگرام کیسا ہوگا, یہ تو میرا سوال ہے. تو اگلی بار ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک مطلع, ایک شرح تازہ, ایک تازہ غزل سے کہ قرار چھینا ہے جس نے اسے قرار نہیں, قرار چھینا ہے جس نے اسے قرار نہیں, شکست اس کو ہوئی ہے یہ میری ہار نہیں. قرار چھینا ہے جس نے اسے قرار نہیں, شکست اس کو ہوئی ہے یہ میری ہار نہیں. اور ہر ایک گام میں نقصان و نفع دیکھتے ہو, ہر ایک گام میں نقصان و نفع دیکھتے ہو, اے میرے دوست یہ الفت ہے کاروبار نہیں. ہر ایک گام میں نقصان و نفع دیکھتے ہو, اے میرے دوست یہ الفت ہے کاروبار نہیں. بہت شکریہ. ایک تازہ غزل بھی 2-3 اشعار ہے کہ کل چھت پہ چاند اترا ہنسی رات ہو گئی, کل چھت پہ چاند اترا ہنسی رات ہو گئی, رخ پر ہمارے بورسوں کی برسات ہو گئی. تو بورسوں کی بجائے تو میں رکھوں گی نور, تو بہت اچھا ہوگا لفظ بعد میں. تعویذ کا ہے جادو کہ ہم اس کے ہو گئے, تعویذ کا ہے جادو کہ ہم اس کے ہو گئے, ڈرتے تھے جس کی ہونے سے وہ بات ہو گئی, ڈرتے تھے جس کی ہونے سے وہ بات ہو گئی. اور کیسی عجیب عشق کی بازی تھی دوستوں, کیسی عجیب عشق کی بازی, کیسی عجیب عشق کی بازی تھی دوستوں, اس نے نظر اٹھائی ہے مجھے مات ہو گئی, اس نے نظر اٹھائی مجھے مات ہو گئی. بہت شکریہ. اور ایک ردیف ہے, میرے خیال سے تو یہ بھی تو تازہ ہے, کیونکہ میں جب بولتی ہوں تو ہمیشہ کہتی یہی تو ہے, یہ تو ہمیشہ میری گفتگو میں ہے, تو میں نے کہا استعمال کروں گی. ایک ردیف تو لکھتی ہوں, جس
کی نہیں کسی کو ضرورت یہی تو ہے. جس کی نہیں کسی کو ضرورت یہی تو ہے. کہتے ہی لوگ جس کو محبت یہی تو ہے. اور چلتے ہیں ساتھ ساتھ دعا ماں کی ہر قدم. چلتی ہے ساتھ ساتھ دعا ماں کی ہر قدم. جس نے ہماری کی ہے حفاظت یہی تو ہے. یہ تو صحیح بات ہے, سچی بات تو ہے. انہوں نے بہت محنت کی کہ تازہ ہوا میں سانس بھی لینا نہیں نصیب. تازہ ہوا میں سانس بھی لینا نہیں نصیب. بے حد ترقی کرنے کی قیمت یہی تو ہے. واہ 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 واہ. بس ایک اور شاید پھر ایک غزل پڑھتی ہوں, پھر اجازت لوں گی. لیکن دوستوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مصر میں بھی تالیاں بجائی جاتی ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ خاموش ہو گئے. وہ تالیاں بجائی نہ بجے تو اچھا لگے تو آپ میں اچھی طرح جان سکتی ہوں کہ وہ انجوائے کرتے ہیں مجھے سنتے وقت. ہائے وہ لوگ کہ شیطان ہے جن کے اندر. یہ شعر کسی کے لیے جو آج موجود نہیں ہے, لیکن ضرور ہے کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ شعر ان کے لیے ہے. ہائے وہ لوگ کہ شیطان ہے جن کے اندر اور باہر سے فرشتوں کی طرح لگتے ہیں. اور باہر سے فرشتوں کی طرح لگتے ہیں. ایک غزل پڑھتی ہوں جو احمد فراز کی زمین میں, اور یہ غزل احمد فراز یعنی بہت مشہور غزل ہے, معروف غزل ہے. ہمیشہ تو مجھے یعنی خوش فہمی ہوتی ہے کہ یہ غزل انہوں نے میرے لیے کہی تھی, تو اس لیے میں نے اسی زمین میں ایک غزل کہنے کی کوشش کی کہ چمن میں پھول جسے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. چمن میں پھول جسے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. ایک ایسے شخص سے ہم دل لگا کے دیکھتے ہیں. سنا ہے جب وہ گزرتا ہے کوہساروں سے. سنا ہے جب وہ گزرتا ہے کوہساروں سے تو اس کو ٹھہر کے جو کہ ہوا کی دیکھتے ہیں. اندھیری رات میں اس کی جبیں چمکتی ہے. یہ شعر میرے لیے. اندھیری رات میں اس کی جبیں چمکتی ہے. سنا ہے سب اسے شمع بجھا کے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اور سنا ہے ماضی کی باتیں پسند ہے اس کو. سنا ہے ماضی کی باتیں پسند ہے اس کو. سو ہم بھی قصے پرانے سنا کے دیکھتے ہیں. وہ جن کی ایک نظر کو بھی ہم ترستے ہیں. وہ جن کی ایک نظر کو بھی ہم ترستے ہیں. سنا ہے وہ ہمیں نظریں چرا کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کو بہت شوق ہے تماشوں کا. سنا ہے اس کو بہت شوق ہے تماشوں کا. تو ہم بھی خود کو تماشا بنا کے دیکھتے ہیں. ارے کچھ شعر عربی کے لیے کہا گیا, کچھ عربی میں آپ پڑھتے ہیں. سرتاج بھائی نے کہا ہے کہ کچھ عربی ہیں, کافی لوگ عربی میں جاننے والے بیٹھے ہیں, تو یہ ہمارے مہمانان, تو ان کے لیے بھی کچھ آپ پیش کریں. حينما أخلو بنفسي ينزوي عني بعيدا كل خل وصديق. حينما أخلو بنفسي ينزوي عني بعيدا كل خل وصديق. عالم أو عابد بل كل من حولي تراهم كل فرد في طريق. عندها الآهات تغلي في ضلوعي وبواديها السحيق. ليس يدريها سوى قلبي المعنى. ليس لي غير رفيق. بس كافية.